آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54-55 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ إن بشك ربكم تمہارا رب اللہ الذی وہ اللہ ہے جس نے خلقا پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اس لیے سے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی قطع یعنی کاٹنے کے ہیں، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ دن 1000 سال کے برابر ہے، جس طرح کہ اللہ تعالی جل شانہ کے یہاں کے دن گنتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا، آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد یہ نظام قائم ہوا۔ دوسری یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے اس دن کو اصل حقیقت اللہ تعالی جل شانہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تو لفظ کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا۔ اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی جانتا ہے۔ تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے، واللہ اعلم۔ ثم پھر استوى وہ بلند ہوا علی العرش عرش پر۔ استوا ان کے معنی علو اور استقرار کے ہیں۔ سلف نے بلا کیف بلا تشبیہ یہی معنی مراد لی ہیں، یعنی اللہ تعالی جل شانہ عرش پر بلند اور مستقر ہے، لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا، اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان کردہ بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں اللہ تعالی جل شانہ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں، ان پر بلا تعویل اور بلا کیف و تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، اللیل رات سے، النہارا دن کو، یا طلب کرتی ہے رات اس دن کو، حثیثاً جلدی جلدی، حثیثاً کے معنی ہے نہایت تیزی سے، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کافور ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزدیک سے ہی چھا جاتی ہے۔ والشمس اور پیدا کیے سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات
جو مسخر کیے ہوئے ہیں بے امری ہی اس اللہ کے حکم سے الا خبردار آگاہ رہو لہو اسی کے لیے ہے الخلق پیدا کرنا والامر اور حکم فرمانا تبارک بہت بابرکت ہے اللہ اللہ رب جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا۔ اس آیت میں 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کی اوقات کی مقدار، کیونکہ تخلیق کا یہ عمل سورج اور زمین کے پیدائش سے پہلے کا ہے، جبکہ دن اور رات موجود ہی نہیں تھے۔ عرش تخت سے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا تخت مراد ہے۔ یہ تخت کیسا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس پر جلوہ افروز ہونے کی کیا کیفیت ہے، قرآن حدیث میں اس کی تفصیل ذکر نہیں کی گئی۔ یقیناً وہ اللہ کے شان کے مطابق ہوگا، دن کو رات سے ڈھانپنے، سورج اور چاند وغیرہ کے پیدا کرنے اور ان کے احکام الہی کے فرمانبردار ہونے کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان، چاند و سورج اور ستاروں کی مختلف قومیں پوجا کرتی رہی ہیں، حالانکہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور زمین کی گردش ہو یا چاند، سورج اور دوسرے سیاروں کی، سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے عبادت تو اللہ کی ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی چیزوں کی جو اپنی تخلیق میں بھی خدا کے محتاج تھے اور اپنی حرکت و سکون میں بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ قرآن مجید نے ایک اصولی بات واضح کر دی ہے کہ جو خالق ہو اسی کا حکم بھی چلے گا، کیونکہ خالق اپنی مخلوق کی ضرورتوں، مصلحتوں، اس کی خواہشات اور جذبات اور اس کے نفع و ضرر سے جس قدر واقف ہے، خود مخلوق بھی اپنے بارے میں آگاہ نہیں۔ دوسرے خالق کو اپنے مخلوق سے محبت اور خیرخواہی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کے مقرر کیے ہوئے قانون سے بہتر کوئی اور قانون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شرعی قوانین انسان کے لیے نہ صرف آخرت کے اعتبار سے مفید ہیں بلکہ دنیا میں بھی وہی ان کے لیے نافع اور ان کی مصلحتوں کے مطابق ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ ادعوا تم پکارو ربکم اپنے رب کو تضرعاً آہوزاری کرتے ہوئے وخفیہ اور چپکے چپکے، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے آہذاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے، لوگو اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پس رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہر ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ اور دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے، یعنی ایسی ہر چیز کے خالق، مالک اور بابرکت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے تمہیں اپنی حاجات پیش کرنا چاہیے، اسی سے فریاد کرو اور اسی کی عبادت کرو، عجز و انکسار کے ساتھ دعا کرو اور تہ دل سے اور دل میں کرو، اور دعا میں ریاکاری کا دخل نہ ہو، اور دعا میں حد ادب سے نہ بڑھنا چاہیے۔ مثلا ایسی چیزوں کی دعا نہ مانگے جو عادتاً یا شرعاً محال ہوں، یا معاصی یا سائل لغو چیزوں کی طلب کرنے لگے، یا ایسا سوال کرے جو مانگنے والے کی شان اور حیثیت کے مطابق حال نہ ہو۔ مثلا کوئی اپنے لیے بادشاہ بننے کی دعا کرے کہ بیٹھے بٹھائے بادشاہت مل جائے، تو ایسی دعا کرنا بھی حد سے بڑھنے کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ انہو بے شک وہ لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ قرآن مجید کے اس ارشاد میں دعا کرنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ تضرع کے معنی گڑ گڑانے کے ہیں، آہذاری کرنے کے ہیں، جس کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہے، یعنی اس کی حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے نیاز مندی اور عز و فروتنی کا مظہر ہوں۔ اس لیے دعا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا مسنون ہے۔ یہ ہاتھ پھیلانا رسم کے طور پر نہ ہو، بلکہ ایسا محسوس ہو کہ واقعی کوئی بھکاری بادشاہ کے آستانہ پر حاضر ہے۔ خفیہ کا تعلق آواز سے ہے، یعنی دعا آہستہ آہستہ چپکے چپکے کی جائے۔ اس میں اخلاص اور دکھاوے سے بچنے کا پہلو بھی زیادہ ہے۔ آج کل ہندو پاک کی مسجدوں میں
نمازوں کے بعد زور زور سے دعا کرنے کا جو رواج ہو گیا ہے یہ مسنون طریقہ کے خلاف ہے، اور اس میں دعا کی حقیقی روح پیدا نہیں ہوتی، بلکہ رسمی طور پر امام دعا کے کچھ مقررہ الفاظ پڑھتا ہے اور مقتدی حضرات اس پر آمین آمین کہتے جاتی ہیں۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ آمین آہستہ کہنا بہتر ہے، کیونکہ آمین بھی ایک دعا ہے۔ دعا کے آداب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شاہ نے فرمایا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا تعلق یوں تو زندگی کے تمام مسائل سے ہے، لیکن چونکہ آداب دعا کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے بہت سے مفسرین نے اس کو دعا کے آداب ہی سے متعلق رکھا ہے۔ دعا میں زیادتی کرنا یہ ہے کہ دعا غفلت کے ساتھ کی جائے، پرتکلف الفاظ استعمال کیے جائیں، جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، نمائش اور دکھاوا ہو، غرض کے دعا میں اس کے آداب کی رعایت نہ کی جائے۔ یا اللہ ہم کو اس دنیا میں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے کہ جو آپ کی رضا کا باعث ہوں، اور آپ خوش ہو کر ہمارا داخل رضا کے مقام جنت میں فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔